اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فرمایا آدم انہیں ان کے ناموں کو بتا دو. تو یہاں انبا اعلام کے معنی میں، کیونکہ فرشتے مسمیات کے اسما جانتے نہیں تھے، تو یہاں ان کو صرف خبر نہیں دینا بلکہ آگاہی بھی حاصل کرانا ہے. اس لیے تفسیر کی اے عالم، یعنی ان کو اسما کا علم حاصل کرا دو. انبی میں حمزہ ساکن ماقول مقصور ہے، تو یہاں زیبن والے قاعدے سے حمزہ کو یہ سے بدلا جا سکتا ہے، اور قرأت شاذہ بھی ہے انبی، اور دوسری قرأت شاذہ کہ حمزہ کو حذف کر دیا، حمزہ کو یہ کیا یہ کو حذف کر دیا تو انبی ہوا. دونوں میں ہم ہوگا، ہا کو کسرہ ہوگا. اس کو کہا ہے کہ شاذ میں پڑھا گیا حمزہ کو یا سے بدل کر کے، اور دوسری قرأت و حذفہا، اور اس یا کو حذف کر کے بکسر الہاء فیہما، اور ہا کو کسرہ دونوں میں. تو انبیہم اور انبیہم یہ دو شاذ ہوئی. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب ان کو ان کے نام بتا دیے تو رب تعالی نے فرمایا الم اقل لکم انی عالم، کیا میں نے تم سے نہ کہا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے تھے. اس میں ایجاز ہے کہ جب یہ فرمایا کہ میں آسمان و غیب کی چھپی چیزیں جانتا ہوں، تو اس سے یہ مدرج اعلیٰ سمجھ میں آ گیا کہ ظاہر چیزیں مدرج اعلیٰ جانتا ہے. ایسے ہی فرمایا اعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو چھپا رکھتے ہو اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن وما کنتم تکون، ماضی میں جو تم چھپاتے تھے اس کو جانتا ہوں. تو جب ماضی میں جو چھپاتے تھے اس کو جانتا ہے، تو حال میں جو چھپاتے ہیں اس کو بدرجہ والا جاننے والا ہوگا. تو وما کنتم تکتمون سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو اس وقت چھپا رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. اس کو کہا ہے کہ یہ اس کے ارشاد انی عالم ولا تعلمون کا استحضار ہے، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، لیکن اسے یہاں زیادہ وسیع طریقے پر ذکر کیا تاکہ اس کے اوپر دلیل ہو. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے جو آسمان اور زمین کے امور پوشیدہ ہیں، اور فرشتے نہیں جانتے ہیں، تو وہ جانتا ہے جو یہ نہیں جانتے ہیں. اسی طرح اللہ جانتا ہے ما ظہر لہم، جو ان کے لیے فرشتوں کے لیے ان کے اپنے احوال ظاہری اور باطنی ہیں، تو وہ جانتا ہے وہ جو کہ فرشتے نہیں جانتے ہیں، کہ آسمان اور زمین کی چھپی چیزیں وہ نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہ اپنی ظاہری باطنی حالتیں جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے اور ان کے علاوہ دوسری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہوں. تو الم اقل جو آیا، کیا میں نے تم سے نہیں فرمایا، تو یہ استفہام برائے خطاب ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کام یہ تھا کہ خاموش رہے اور سوال نہ کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، بلکہ انتظار کریں کہ خود ہی معاملہ ان پر منکشف ہو جائے. اس کو کہا یہ تعریض بمعاتبتہم علی ترک الاولیٰ، اور اس میں ان کے ترک اولیٰ پر عتاب پر تعریض ہے. اولیٰ کیا تھا؟ ان یتوقفوا مترصدین لان یبین لہم، کہ وہ توقف کرتے اس کے انتظار میں کہ بات ان کے لیے واضح کی جائے. یہاں تک ہو گیا. اب یہاں دو قول اور ذکر کیے گئے ہیں. کہا گیا کہ ما تبدون سے مراد ان کا یہ کہنا اتجعلوا فیہا ما یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور ما یکتمون سے مراد استبطانہم انہم ایقاؤ بالخلافہ، ان کا یہ چھپا رکھنا کہ وہی حقدار خلافت ہیں، وانہ تعالی لا یخلق خلقا افضل منہم،
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ان سے بہتر نہیں پیدا فرمائے گا۔ تو یہ ان کا چھپا رکھنا ہوا۔ اس پر اعتراض کیا گیا کہ چھپا کہاں رکھا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اس کو کہہ کر کے تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم حقدار خلافت ہیں۔ لیکن ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں یہ کہا کہ اللہ جو بھی مخلوق پیدا فرمائے ہم سے بہتر نہیں ہوگی۔ یہ کہا گیا کہ ما ظہر من الطاعہ، کہ ما تبدون سے مراد وہ طاعت جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور وہ معصیت جو ابلیس نے چھپا رکھی۔ اس بارے میں ایک روایت ہے ابن عباس سے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر تیار کیا گیا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو فرشتوں کے ساتھ ابلیس وہاں سے گزرا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا مخلوق ہے۔ پھر کہا کہ اگر تم پر اس کو حاکم بنایا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اطاعت کریں گے۔ اور ابلیس نے دل نے یہ کہا کہ اگر میرے اوپر حاکم بنایا گیا تب تو میں اس کی نافرمانی کروں گا، اور مجھ کو حاکم بنایا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ تو کہا گیا کہ یہ مراد ہے کہ ابلیس نے جو معصیت چھپا رکھی وہ، اور انہوں نے فرشتوں نے جو طاعت ظاہر کی وہ ہر ایک کو جانتا ہے، اور بہتر ہے کہ عام مراد لیے تخصیص نہ کی ہے۔ اچھا، اور حمزہ انکار کے لیے، علم قل میں انکار کے لیے ہے، جو حرف جہد یعنی حرف انکار پر داخل ہوا، تو اس نے اس بات اور تقریر کا افادہ کیا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، یعنی میں نے فرمایا تھا۔ تو اس سے اس بات کا معنی حاصل ہوگا، جو نفی اس بات۔ ابھی آیت کے فوائد بیان کیے ہیں کہ ان آیات سے جو حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے بارے میں ہے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس کو کہا ہے کہ یہ جان لو کہ یہ آیات انسان کے شرف پر دلالت کرتی ہیں، کہ اس کی تخلیق سے پہلے ہی اس کی خوشخبری دی گئی اور خلیفہ کا نام دیا گیا، اور علم کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں کہ علم ہی کی بنیاد پر حضرت آدم کو خلافت دی گئی، کہ اسی کو معیار بنایا گیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتا دو، نہ بتا سکے تو حضرت آدم سے فرمایا گیا تم بتا دو۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ علم کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہوئی اور ان کو خلیفہ بنایا گیا، عبادت کی وجہ سے نہیں۔ وہ فضل ہوئی العبادہ، اور علم کی عبادت پر برتری بھی ظاہر ہوئی کہ عبادت تو فرشتوں کے پاس بھی تھی لیکن خلافت ان کو نہیں دی گئی۔ چوتھی یہ معلوم ہوا کہ یہ علم خلافت کے لیے شرط ہے، بلکہ اس میں مدار کار یہی ہے کہ بغیر علم کے تو خلافت کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور ہر ایک کے مراتب کا معلوم ہونا، حقوق کا معلوم ہونا یہ ضروری ہے، اور جب یہ علم ہوگا تبھی باہم انصاف قائم ہوگا۔ پانچویں یہ معلوم ہوا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس میں تعلیم کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی، تو یہ معلوم ہوا کہ اس تعلیم کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف درست ہے، اگرچہ معلم کا اطلاق اس کے اوپر درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلم کا لفظ اس سے خاص ہے جو یہ پیشہ رکھتا ہو، تو اس کی وجہ سے اس کی معنیت ہے، ورنہ حقیقی معنی علم حاصل کرا دینا یہ تو اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، لیکن چونکہ یہ علم تعلیم کا پیشہ کرنے والوں کو معلم کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا اطلاق اس سے صحیح نہیں۔ چھٹے یہ معلوم ہوا کہ یہ زبانیں توقیفی ہیں، یعنی اللہ کی وضع کردہ اور بتائی ہوئی ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ آیا علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو تمام اسماء سکھا دیے۔ اب اسم کا دو معنی، یا تو اشتقاق کے لحاظ سے لیا جائے جو شے کو کے لیے علامت ہو، اسمن سے بنایا گیا تو، اور سمن سے بنا جو شے کو ذہن تک بلند کرے، تو اس میں الفاظ، صفات، افعال سب داخل ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ عرفی معنی اس کا لیا جائے، یہ تنزیل کے وقت تھا تو لفظ موضوع معنی کو کہتے ہیں۔ لفظ موضوع معنی کو اگر کہا جاتا ہے تو لفظ سکھایا، تو اسی طریقے سے کہ یہ لفظ فلاں معنی کے مقابلے میں، یہ لفظ فلاں معنی کے مقابلے میں، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ یہ اسماء فلاں فلاں مسمیات کے مقابل ہیں، تو ظاہر ہے کہ سکھانے سے پہلے تعین ہو چکی، کیونکہ وضع کہتے ہیں تخصیص شیء بشیء کو، تو سکھانے سے پہلے تعین ہو چکی کہ یہ اسم فلاں مسمى کے مقابلے میں، یہ لفظ فلاں شے کے مقابلے میں، یہ تعین ہو چکی۔ تعین ہونے کے بعد پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ اس کے مقابلے میں، یہ اس کے مقابلے میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ تعین کہاں سے ہوئی؟
انسانوں سے پہلے جو مخلوق جنوں کی تھی ان کی جانب سے تعین ہوئی، تو یہ صحیح نہیں کہ ایک قوم کی زبان دوسری قوم کی زبان ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ اس کو کہا ہے کہ اس زبان توقیفی ہے، اس لیے کہ اسماء الفاظ کو پر دلالت کرتے ہیں، خصوص کے ساتھ یا عموم کے ساتھ۔ خصوص یہ کہ عرفی معنی اس کا لیا جائے لفظ وضع معنی، یا عموم کے ساتھ کہ سمن یا سمتن سے لیا جائے، وہ شے جو ذہن تک مسمہ کو بلند کرے، تو اس میں الفاظ بھی آتے ہیں، صفات اور افعال بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال الفاظ پر اسم کی دلالت ہوتی ہے، چاہے خصوص کے ساتھ یا عموم کے ساتھ، اور ان کی تعلیم یعنی سکھانا ظاہر ہے متعلم کے سامنے پیش کرنے میں مبینًا لہ معانیہا، اس حالت میں کہ ان کے معنی متعلم کے سامنے بتا دیے جائیں۔ تو اب جب بتایا جائے گا کہ یہ اس کے مقابلے، یہ اس کے مقابلے، تو پہلے اسے تعین و تخصیص اس سے پہلے ہونی چاہیے، اور یہ سابقہ وضع کو چاہتا ہے، اور اصل اس بات کی نفی کرتی ہے کہ یہ وضع ان لوگوں کی طرف سے ہو جو آدم سے پہلے تھے، جب ان کی طرف سے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اور آیات کے فوائد میں سے یہ کہ حکمت کا مفہوم علم کے مفہوم سے زائد ہے، کیونکہ آئے انک انت العلیم الحکیم، تو اگر علم اور حکمت دونوں ایک ہی ہوں تو تکرار لازم آئے گی، تو ضروری ہے کہ حکمت جو ہے علم کے علاوہ، اسی لیے تفسیر میں کہا المحکم لمبدعاتی، تو اس لیے معلوم ہوا کہ حکمت کا مفہوم علم کے مفہوم سے زائد ہے، یعنی یہاں اتقان اور پختگی کا معنی ہوتا ہے، ورنہ اس کے قول انک انت العلیم الحکیم میں تکرار ہوگی۔ آٹھویں یہ معلوم ہوا کہ ملائکہ کے علوم اور ان کے کمالات زیادتی کے قابل ہیں، اور حکماء نے طبقہ اعلیٰ میں اس کو منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں یہی عقول عشرہ ہیں، اور عقول عشرہ کو اعلیٰ طبقہ مانتے ہیں فرشتوں کا، اور یہ کہتے ہیں کہ عقول عشرہ کے جو کمالات ہیں وہ قابل زیادتی نہیں، بلکہ جو کچھ ان کے لیے کمال ہے بالفعل حاصل ہے۔ تو جب بالفعل سب کچھ حاصل ہے تو اب ان کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، اور اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کو اسماء کا علم پہلے نہیں تھا، اور آدم علیہ السلام کے بتانے سے حاصل ہوا، تو ان کے علم میں ذاتی ثابت ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ ملائکہ کے علوم و کمالات زیادتی کے قابل ہیں، اور حکماء نے ان میں سے طبقہ اعلیٰ میں اس کو منع کیا ہے، یعنی عقول جو ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے کمالات یہ قابل زیادتی نہیں۔ ہاں نیچے جو ہے زمین آسمان کی تدبیر کرنے والے مدبرات ان کے علوم میں ذاتی وہ مانتے ہیں، اور اسی پر محمول کیا انہوں نے باری تعالیٰ کی ارشاد وما منا الا لہ مقام معلوم، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک معلوم مقام ہے، یعنی ایک معین مقام ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ نویں یہ معلوم ہے کہ حضرت آدم ان ملائکہ سے افضل ہیں، اس لیے کہ ان سے عالم ہے، اور عالم افضل ہوتا ہے کیونکہ باری تعالیٰ کی ارشاد ہے کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں، اور یہ جاننے والے ہوئے تو ان سے افضل ہوئے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کے پیدا ہونے سے پہلے ان کو جانتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور فرمایا کہ بنانے والا ہوں، اور اس کی کیا کیا حالت ہوگی اس کو بھی بتایا۔ اور ہشام ابن حکم ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کو حدوث کے بعد ہی جانتا ہے، پہلے نہیں، تو اس کا رد اس سے ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ اب یہ کب فرمایا گیا؟ تو اس میں دو قول ذکر کی، ایک تو یہی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی، اسماء کی تعلیم ہو گئی، اور پھر فرشتوں کو انہوں نے اسماء کے نام بتا دیے، تو ان کا احسان فرشتوں کے اوپر ہوا، اس وقت حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس کو کہا ہے کہ لما انبأہم بالاسماء، جب ان کو اسماء بتا دیے، وعلمہم ما لم یعلموا، اور ان کو سکھا دیا جو ان کو نہیں معلوم تھا، امرہم، لما کا جواب، تب انہیں سجدے کا حکم دیا تاکہ ان کی فضیلت کا اعتراف اور ان کے حق کی ادائیگی ہو، اور اس سے معذرت ہو جو کچھ ان کے بارے میں کہا تھا۔ تو یہ حکم بات کا ہے۔ وقیل ہے دوسرا قول یہ ہے کہ امرہم بہی، کہ فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے دیا اس سے پہلے کہ ان کی خلقت ہموار کرے، یعنی ان کا پیکر تیار ہونے، اس میں روح ڈالنے سے پہلے ہی حکم دے دیا تھا
کہ فیضا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا ساجدین، جب میں اس کو برابر کر دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اور بہت سے مفسرین نے اسی کو اختیار کیا کہ یہ حکم پہلے ہی کا ہے اس آیت کی وجہ سے۔ تو اب پہلے ہی کا حکم دیا گیا فرشتوں کے امتحان کے لیے اور حضرت آدم کی برتری ظاہر کرنے کے لیے۔ ان کا امتحان یہ کہ اس سے پہلے کہ ان کی تخلیق ہو اور ان کی فضیلت ظاہر ہو، حکم دے دیا گیا سجدے کا اور انہیں اطاعت بھی کی، تو اس سے ان کا امتحان بھی اور ان کی اطاعت بھی ظاہر ہوئی اور حضرت آدم کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی۔ اب یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا بھائی؟ اس قلنا ماسبق سے کیا ربط ہوگا؟ تو اس کو کہا کہ اس سے پہلے ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو اس میں دو ترکیب بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اذ قال ربک للملائکہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے، اذ مضاف قال یہ مضاف الیہ مضاف سے مل کر کے مفعول فی مقدم ہوا قالو کا، قالو تجعل فیہا، تو جو بعد میں قالو ہے وہ عامل ہے اذ میں، تو قالو اپنے معمول سے مل کر کے جملہ ہوگا۔ ایک ترکیب تو یہ ہے کہ جو قالو مظہر ہے وہی عامل ہے اذ میں۔ دوسرے یہ ہے کہ اذکر مقدر کا معمول ہے اور اس سے پہلے الحادث ہوگا، یعنی اذکر الحادثہ اذ قال ربک، تو ایسے ہی یہاں بھی ہو کہ اذکر الحادثہ اذ قال ربک الملائکہ وَإِذْ قُلْنَا، کو حادث کو یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے سجدے کو فرمایا، تو یہ اس پر عطف ہو۔ تو عاطف نے اس ظرف کو ظرف سابق اذ قال ربک پر عطف کر دیا، ان نصبتہ بمضمرن، اگر ظرف سابق کو ایک مقدر سے منصوب قرار دو، وَإِلَّا ورنہ، یعنی مقدر اس میں عامل نہ ہو، یعنی وہی جو قالو مذکور قالو تجعل فیہا وہ اس میں عامل ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے کہ جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تجعل فیہا، کیا زمین میں ایسے کو بنائے گا، تو وہاں یہاں وہ قالو تو عامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تب اس قلنا یہاں بھی معمول بنے گا، لیکن یہ اسی جملے پر عطف ہوگا، وہاں قالو کا معمول بنے گا اور یہاں ایک دوسرا عامل اس کا نکالا جائے گا، یعنی وَاذْكُرِ الْحَادِثَةَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَأَطَاعُوا، جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے اطاعت کی۔ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اطاعوا وانقادوا، یہ عامل نکلے گا، تو یہ اس عامل سے مل کر کے عامل معمول مل کر کے یہ پورا ایک جملہ ہو جائے گا، اور یہ پورا جملہ سابق جملے پر عطف ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک پورا قصہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ سے متعلق، اور اس سے پہلے ان کی تخلیق سے متعلق یہ قصہ ہوا، تو یہ دوسرا قصہ پہلے قصے پر عطف ہوگا۔ وَإِلَّا، یعنی اگر وہ سابق ظرف مقدر سے کا معمول نہ بنے تو اس کا عطف ہوگا، یعنی اس قلنا بعد والے کا عطف ہوگا اس کے ساتھ جو اس میں عامل مانا جائے گزشتہ جملے پر، یعنی اطاعوا یا انقادو کی تقدیر کے ساتھ یہ گزشتہ جملہ اس قال ربک پر عطف ہو جائے گا، بلکہ پورا قصہ ایک دوسرے قصے پر عطف ہے، اور عطف ہونے کا فائدہ کہا کہ یہ چوتھی نعمت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یہ ایک احسان، اور ان کی تعلیم اسماء یہ احسان، تو اس کو یاد دلایا گیا، اور پھر ان کو مسجود بنانا ملائکہ کا یہ چوتھا احسان ہے جس کا تعلق تمام بنی آدم سے ہے کہ تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ یہ احسانات ہیں، ان احسانات میں سے یہ بھی ہے، تو یہ چوتھا احسان ہے جس کو رب تعالیٰ نے انسانوں پر شمار کرایا۔